حکومت کی مدت ختم ہوئی، آپ دیکھیں کہ اس وقت جو قرضے جو تھے پاکستان کے، جو ڈیٹس اینڈ لائبلٹیز، ادائیگیاں اور قرضے، وہ تھے 30,000 ارب روپے، اور مہنگائی انفلیشن وہ 3 اور 4% کے درمیان تھی انفلیشن۔ یہ فیکٹس ہیں، انڈینائبل، انڈیلیبل مارکس ہیں یہ الحمدللہ نواز شریف کی حکومت کے۔ اور اس کے مطابق آپ دیکھیں کہ آج IMF کی جو نئی جو شرائط آئی ہیں، آپ یقین کریں کہ اس نے پوری قوم کو گلے سے جکڑ لیا ہے، قوم کے جو ہاتھ اور پاؤں کو زنجیر سے باندھ دیا ہے۔ اور IMF کے حوالے سے مجھے بڑے ہیوی ہارٹ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا جو ہمسایہ ملک ہے، اس نے IMF سے جو آخری پروگرام کیا تھا وہ 1991 میں کیا تھا، جو بیل آؤٹ پیکج کیا تھا ہندوستان نے، اور ہم نے 80 کی دہائی سے لے کے آج تک نہ جانے کتنے ہم نے یہ بیل آؤٹ پیکجز کیے ہیں، اور اس ہمسایہ ملک نے اس کے بعد 30 سال گزر گئے IMF کہ وہ قریب نہیں پھٹکا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر قوت ارادہ ہو اور ول پاور ہو تو پھر الحمدللہ مشکل ترین مرحلوں کو بھی ہم عبور کر سکتے ہیں، قومی اجتماعی صلاحیت اور اس کی قوم کی توانائیوں کو بروئے کار لا کر۔ لیکن اور میں یہاں پر کوئی لیکچر دینے نہیں آیا، یقیناً اس میں ہم سب شامل ہیں، ہم سب نے حصہ ڈالا ہے اس پوری خرابی میں، اس 74 سالہ پاکستان کی تاریخ میں۔ لیکن اف یو کم ٹو میک اے کمپیریزن تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ نواز شریف کی حکومت کا مقابلہ اس فسطائی حکومت کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ یعنی 5.8% آپ کی GDP تھی جب آپ نے حکومت چھوڑی، جو آج سسکیاں لے رہی ہے، اور پتہ نہیں I don't go into that کہ یہ فج فگر سے نہیں، مان لیتے ہیں کہ 3.5% پہ یہ بات کرتے ہیں، کہاں 5.8% اور کہاں 3.5%۔ آپ کی جو پاپولیشن گروتھ ہے وہ 2.5% ہی ہے، تو باقی بچا کیا آپ کے پاس کہ آپ قوم کو آگے لے کے جا سکتے ہیں؟ پھر آپ دیکھیں، اور کتنی تکلیف دہ بات ہے کہ نواز شریف کے دور میں جو منصوبے لگے اس کے بارے میں میں بات ابھی کرنا چاہتا ہوں، لیکن سب سے تکلیف دہ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اٹ پرکس یور ہارٹ، گوز تھرو یور ہارٹ، کہ عمران خان نے اس زمانے میں کنٹینر پر چڑھ کر گلا پھاڑ پھاڑ کر کہا کہ یہ قرضے انہوں نے لے لیے، انہوں نے تباہ کر دیا ملک، یہ IMF گئے۔ میں وہ رپیٹ نہیں کرنا چاہتا، وہ بات ان 3.5 سالوں میں بہت دفعہ رپیٹ ہو چکی ہے۔ I don't want to waste your time، اور ان کیمروں کے ذریعے میں قوم کا وقت ضائع کرنا چاہتا، لیکن جو امپورٹنٹ جو کرٹیکل پوائنٹس میں اس کے اوپر آپ کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے، اٹس ویری امپورٹنٹ کہ عمران خان نے کہا تھا، اعلان کیا تھا کہ 2018 میں جو پاکستان کی جو ڈیٹ اینڈ لائبلٹی 30,000 ارب روپے، واشگاف الفاظ میں کہا تھا کہ میں اس میں 10,000 ارب روپے کی کمی کروں گا، کوٹ اینڈ کوٹ۔ اور آج صرف 39 مہینوں میں یہ 2018 میں جو 30,000 جو ارب جو قرضے تھے، یہ 71 سالہ تاریخ کا یہ مجموعی یہ فگر ہے، کلیکٹو فگر ہے قرضوں کی 2018 میں، اور آج صرف 39 مہینوں میں 20,000 ارب روپے کے قرضے لیے ہیں، 20,000 ارب روپے کے قرضے 39 مہینوں میں لیے ہیں، اور یہ بنتا ہے اس 71 سال کی جو فگر ہے 30,000 ارب روپے کی، یہ تقریباً 70% بنتا ہے 39 مہینوں میں۔ ہم نے تو جناب قرضے لیے تو ہم نے ہمارے جو ورثے میں ہمیں قرضے ملے، ہم نے اس سے قرضوں کی ادائیگی بھی کی، ریکارڈ گواہ ہے۔ اور پھر ہم نے جو قرضے لیے وہ نہ صرف قرضوں کی ادائیگی کی،
بلکہ قوم کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ہم نے بے پناہ نواز شریف کی لیڈرشپ میں مسلم لیگ نے پاکستان کی قوم کی خدمت کی. کیا ہو گیا؟ پاکستان کی قوم کی خدمت کی. مثال کے طور پر ان 5 سالوں میں 2013 سے لے کے 18 تک ہم نے 10,000 میگا واٹ سے زیادہ بجلی کے منصوبے لگائے، جس میں سی پیک کے علاوہ پاکستان کی اپنی جیب سے اربوں ڈالر خرچ کر کے گیس کی بنیاد پر 5,000 میگا واٹ کے جدید ترین منصوبے، موسٹ ایفیشینٹ اینڈ موسٹ کمپیٹیٹو ان ٹرمز آف پرائسز، وہ لگائے. یعنی دنیا کی تاریخ میں سب سے کم مدت میں اور سب سے سستے ہم نے وہ منصوبے لگائے. ہم نے جناب ایجوکیشن اور ہیلتھ میں جو کیا وہ سب آپ کے سامنے ہے. ہم نے گوادر میں، یہ بیٹھے ہیں سی پیک کے چیمپئن، ہم نے ہزاروں میل جو اپنا انفراسٹرکچر بچھایا اور روڈ ٹرانسپورٹ لے کے آئے، جس کو عمران خان کہتے تھے کہ میں مجھے کے پی کے میں یہ دیں گے بھی فیڈرل گورنمنٹ تو میں نہیں لگاؤں گا، میں یونیورسٹی اور میں میڈیکل انسٹیٹیوٹ بناؤں گا. اور یہ الحمدللہ آج جو سماگ جو لاہور میں ہے، وہ اگر یہ آپ کے یہ پولوشن فری اگر آپ کے یہ پبلک ٹرانسپورٹ نہ ہوتا تو پھر کیا بنتا، پھر کیا بات بنتی. اورنج لائن دیکھیں پولوشن فری ہے، اور یہ پبلک ٹرانسپورٹ جس سے کہ 2 سیٹر گاڑیاں اور 6 سیٹر گاڑیاں جس طرح دھواں چھوڑتی ہیں، اس کو آپ دیکھیں. تو میں کوئی خود نمائی میں ساری باتیں نہیں کر رہا. اور پھر وہ اگر بلین ٹری لگا ہوتا تو پھر اسموگ شاید نہ ہوتی آج. وہ سب فراڈ کی نظر وہ باتیں ہو گئی. تو کہنے کا مقصد یہ کہ انہوں نے کیا کیا، 39 مہینوں میں 20,000 ارب روپے کے اضافی قرضے لے کر پاکستان کی 71 تاریخ کا 70% انہوں نے قرضہ لے لیا. ان 3.25 سالوں میں انہوں نے تو ایک اینٹ نہیں لگائی. مجھے بتا دیں پورے پاکستان میں انہوں نے کیا کیا. اور کہتے ہیں کہ ہم نے قرضوں کی ادائیگی کی ہے. اسٹیٹ بینک کے جو فگرز ہیں وہ تو اس کی نفی کرتے ہیں. ایٹ بیسٹ دے ہیو رولڈ اوور آئی تھنک دیز لونس. کو جو نیٹ جو ہوتی ہے پیمنٹ وہ تو نہیں کی انہوں نے. تو انہوں نے جو کچھ کیا ہے آج پوری قوم اس کو بھگت رہی ہے. اور یہ بڑے انتہائی یہ افسوس کی بات ہے کہ کس طریقے سے پاکستان کی معیشت کو تباہ کیا گیا. میں یہاں پر یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح میں نے ہندوستان کی مثال دی، اس طرح بنگلہ دیش جس کو ماضی میں جانا بیکار ہے، بہت افسوس ہوگا، دل دکھتا ہے، لیکن بنگلہ دیش بہرحال مارز وجود میں آ گیا. آج بنگلہ دیش کی جو جی ڈی پی ہے وہ 320 بلین ڈالر ہے، اور ہماری جی ڈی پی جو ہے وہ 270 یا 272 ارب کے ارد گرد گھوم رہی ہے. بتائیے. اور ان کی جو پاپولیشن وہ 17 کروڑ، ہماری پاپولیشن جو ہے وہ اس وقت 23 کروڑ کے ارد گرد گھوم رہی ہے. بتائیے کہ کس طرح اپنا بنگلہ دیش ہم سے علیحدہ ہوا، قائد کا پاکستان دو رخت ہوا، اور آج ہم کہاں اور بنگلہ دیش کہاں. اور پھر یہ حکومت انہوں نے لون کمیشن بنایا تھا رات کے 12 بجے، ایز اف کہ خدا نہ خواستہ کوئی پتہ نہیں کوئی جنگ کا سما بن گیا ہے. رات کے 12 بجے میں لون کمیشن بنا رہا ہوں، جس میں فیڈرل ایجنسیز بھی اس میں شامل کی گئیں. ISI کو شامل کیا گیا، IB کو شامل کیا گیا، FIA، اور مگر آج تک اس کی رپورٹ نہیں آئی. کیوں نہیں آئی؟ اس لیے کہ الحمدللہ وہ ہمارے ادوار میں نواز شریف کی لیڈرشپ میں ایک دھیلے کی ان لونز میں کہیں فجنگ یا وہاں پر کرپشن کو نہیں ملی. اگر ملتی تو رات کے 12 بجے پھر قوم کو دوبارہ اٹھا کے بتاتے. وہ اپنا بالکل وہ بستے بند پڑے ہیں، اس لیے کہ وہ بڑے شفاف طریقے سے پوری جو انسانی جو کوشش ہے اس حد تک نواز شریف کی گورنمنٹ نے دن رات کام کیا، اور قوم کے لیے بہت شاندار میں سمجھتا ہوں کہ کام کیا، جو کہ تاریخ ان کو ہمیشہ سنہرے حروف میں یاد کرے گی. اب آپ دیکھیں ٹریڈ ڈیفیسٹ، یہ کہتے تھے کہ جناب ان کی ایکسپورٹس نہیں بڑھی. انہوں نے ڈالر کو جو جون 2018 میں 122 روپے میں تھا، 122 روپے میں تھا، آج وہ
179 یہ 178 کے قریب پہنچ گیا ہے. یعنی 55 روپے ڈالر جو ہے وہ مہنگا ہو گیا 2018 اور آج کے مقابلے میں, اور منیمل اپنا ایکسپورٹ میں اضافہ ہوا ہوگا. یعنی 55 روپے آپ 35% ڈالر کو ڈی ویلیو کر دیں اور اس کے بعد آپ کی ایکسپورٹ جو ہے وہ یعنی نہ ہونے کے برابر ہے, اور آپ کی جو امپورٹ جو ہیں اس میں ایک سیلاب آ چکا ہے, ایک سیلاب آ چکا ہے امپورٹس میں. یہ جو ابھی جولائی اور نومبر کی جو فگرز ہیں اس میں جو گیپ ہے ٹریڈ ڈیفیسٹ وہ شاید تقریباً $50 بلین کا ہے, 6 مہینوں کا 23 بلین ڈالر کا سال, اور یہ شاید اگر سال گزر جائے گا تو یہ $50 بلین پہ پہنچ جائے گا. تو $50 بلین کا ٹریڈ ڈیفیسٹ اگر ہوتا ہے تو آپ بتائیے کہ آپ کہاں سے وہ فارن ایکسچینج لے کے آئیں گے آپ اس کو فائنینس کرنے کے لیے. اور پھر جو آپ کے اس کے نتیجے میں جو امپورٹڈ انفلیشن ہے, جو بچوں کے لیے ملک پاؤڈر اور جو انسانی جانیں بچانے کے لیے لائف سیونگ ڈرگس, ادویات اور دوسری جو اہم چیزیں ہیں وہ امپورٹ ہونی ہیں, تو وہ اتنی مہنگی اگر امپورٹ ہوں گی تو غریب آدمی تو مارا جائے گا. امیر آدمی کو کیا فرق پڑتا ہے, چاہے اس کو ٹیکہ 1000 روپے کا ملے یا لاکھ روپے کا. غریب آدمی جو جس کا صرف پورے مہینے کا یہ تنخواہ جو ہے 18-20 ہزار روپے ہے, وہ کس طرح غریب بیٹی اور ماں کا وہ علاج کرا سکتا ہے. تو یہ وہ ہیومنگس چیلنجز جو ہیں وہ آج یہ قوم برداشت کر رہی ہے, اور نہ جانے کس طرح یہ اپنا ملک جو ہے چل رہا ہے. اگر یہی حالت رہی تو خدا نہ خواستہ میں سمجھتا ہوں کہ تباہی ہمارا مقدر ہے. پھر اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس صورتحال کو ہمیں فی الفور کنٹرول کرنے کے لیے اجتماعی اذہان کو جمع کرنا ہوگا. آپ ان کے جاری اخراجات دیکھ لیں, جو کرنٹ ایکسپینڈیچر ہیں, جو پریزیڈنٹ ہاؤس, پرائم منسٹر ہاؤس, اس کے جو اخراجات بڑھ گئے ہیں, مگر IMF کی جو ان کا حکم ہے اس کے تحت جو ڈیولپمنٹ بجٹ جو ہے اس میں 200 بلین کی شاید کٹوتی آ رہی ہے. 200 بلین کی یہ IMF کا یہ حکم ہے کہ جناب آپ اپنے ڈیولپمنٹ بجٹ کم کریں. اور ڈیولپمنٹ بجٹ کیا ہوتا ہے؟ جس سے کہ عوام کو نوکریاں ملتی ہیں, ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. وہ بجٹ آپ کم کر رہے ہیں اور جو آپ کے جو کرنٹ ایکسپینڈیچر ہے وہ اوپر جا رہا ہے. بالکل یہ الٹی گنگا بہہ رہی ہے. یہ حکومت جو تبدیلی آئے گی اور شفاف چلی اور تیز چلی, نہ جانے کیا کیا انہوں نے نعرے لگائے تھے اور کیا کیا کنٹینر پہ کھڑے ہو کے جو باتیں کی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری کی ساری یہ اس کی نفی ہے بالکل. اور آپ دیکھ لیں کہ آج میں نے بتا چکا کہ مہنگائی کے حوالے سے ہمارے دور میں الحمدللہ دیکھیے, آئی وانٹ ٹو ٹیل یو ویری فرینکلی کہ قرضے ہم نے بھی لیے, کوئی شک نہیں, اور سب قرضے لیتے ہیں, لیکن قرضوں کا ایک پروڈکٹیو استعمال وہ ہے اس کی کسوٹی. میں نے جو تفصیل آپ کو بتائی, آج کسان کا کیا حال ہو چکا. آپ دیکھیں کہ پاکستان گندم ایکسپورٹ کرتا تھا, شوگر ایکسپورٹ کرتا تھا, ایک زمانے میں کاٹن بھی ایکسپورٹ کرتا تھا. آج گندم اور شوگر ہم امپورٹ کر رہے ہیں. وی ہیو بیکم امپورٹ بیسڈ کنٹری. اور وہ جناس جو ہمارے ملک میں وافر مقدار میں پیدا ہوتی تھی, آج ہم کو امپورٹ کر اس کے اوپر اربوں ڈالر جو زر مبادلہ اس کے اوپر خرچ کر رہے ہیں, اور پھر کہتے ہیں جناب کہ یہ معاملات خراب کیوں ہو رہے ہیں. اور وہ جو اسکینڈل جو ہیں وہ تو چھوڑ دیں, وہ اس کے اوپر بات بہت ہو چکی اور ہم کرتے ہیں. لیکن یہ کہنا, میں آپ کے سامنے بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ یہ کہنا کہ عمران خان گورنمنٹ جو ہے وہ آنیسٹ ہے, اس سے بڑا سفید جھوٹ کوئی اور ہو نہیں سکتا. ہاں آپ یہ کہیں گے کہ سب سے تاریخ کی بدترین انکمپٹنٹ حکومت ہے, لیٹ بیک حکومت ہے, نا تجربہ کار حکومت ہے اور کرپٹ حکومت ہے. پھر جا کے جو پوری جو تصویر جو ہے تصویر کشی ہوتی ہے. اس کے بغیر کہ جناب یہ کرپشن نہیں تو اور کیا ہے کہ جناب آپ پہلے شوگر ایکسپورٹ کرتے ہیں پھر آپ امپورٹ کرتے ہیں, گندم آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں پھر آپ امپورٹ کرتے ہیں. بجلی جو ہے, بجلی کے بہترین منصوبے میں نے اس طرح کہا لگائے گئے, جو 5000 میگا واٹ جو جدید جو گیس کے منصوبے ہیں پاکستان کے اندر. یہ بتائیں گے آپ کو کہ فرنس آئل امپورٹ ہوتا رہا, اربوں روپے کا فرنس آئل امپورٹ ہوتا رہا اور مہنگی بجلی پیدا کرتے رہے. اب بتائیے کہ ایک طرف آپ کے پاس موسٹ ایفیشینٹ گیس بیسڈ پاور پلانٹ ہیں,
ان کو تو آپ بند رکھتے ہیں. ابھی بھی جو چوتھا پلانٹ جو ہے جو حویلی بہادر شاہ میں جو لگا ہے وہ بند پڑا ہے بالکل 1200 میگا واٹ کا. اور آپ نے جو اسپاٹ مارکیٹ میں جب سستی ترین گیس تھی وہ آپ نے خریدی نہیں, اور آپ مہنگی ترین گیس خرید رہے ہیں. اور پھر سردی آ رہی ہے, یہ چوتھا سردیوں کا موسم ہے اس حکومت کا کہ یہ ہر سردی انتہائی سرد موری سے اپنا ہینڈل کرتی ہے. عوام کا کو کوئی احساس نہیں ہے کہ کس طرح سردی میں وہ ٹٹر رہے ہیں. ابھی تو سردی آنی ہے, اور پھر گیس انڈسٹری کے لیے نہیں ہے, گیس گھروں کے لیے نہیں ہے, تو وہ آپ کی جو ایکسپورٹ سفر ہوں گی, پھر آپ کس کے پاس جائیں گے. یہ وہ مشکلات ہیں, یہ وہ دلخراش واقعات ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کی عوام کو بھگتنے پڑ رہے ہیں. ایک ایسی حکومت, سلیکٹڈ حکومت جو دھاندلی کے نتیجے میں آئی, اور ان کی بدترین گورننس نے پاکستان کی معاش نے ہر چیز کو تہو بالا کر دیا ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ ہول سیل جو پرائس انڈیکس جو ہے وہ اس وقت 21% ہے, 27% ہے. اب آپ بتائیے کہ پھر مہنگائی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا, اور یہ خطرے کی گھنٹی نہیں بجے گی تو کیا ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان حوالوں سے ہمیں آج بڑا غور کرنا ہوگا. اس حکومت نے ابھی IMF کی شرائط پر ابھی عمل کرنا ہے. 4 روپے لیٹر انہوں نے لگانا ہے وہ پیٹرولیم لیوی, اور اس کو 30 روپے تک لے کے جانا ہے, 30 روپے تک. اور جو سیلز ٹیکس جو ہے وہ واپس یہ ان کو وڈرا کر رہے ہیں, اس کو اس کو دوبارہ اس کو لے کے جا رہے ہیں. تو یہ سیل ٹیکس جو ہے غریب آدمی کے لیے ایک بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے, اور یہ وہ کام کریں صرف IMF کے احکامات کے اوپر. یہ IMF کو, پاکستان کو خدا نخواستہ محکوم غلام بنا رہے ہیں. IMF سے تو جان چھڑانی چاہیے. آپ اپنا اسٹرکچر کریں, آپ اپنا سسٹم کو, فائنینشیل سسٹم کو, اور اس سے نکلیں. میں نے ایک جو مثال دی تھی وہ اتنی اچھی مثال نہیں, مگر وہ ہے کہ 30 سال ہو گئے ان کو پھر IMF کے پاس نہیں جانا پڑا. تو میں آپ کے ذریعے پوری قوم کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اس وقت پاکستان شدید مشکلات کا شکار ہے, اور اگر ہم نے فی الفور اگر ہم نے کوئی اس کے اوپر اجتماعی طور پر ہم نے پاکستان کے مفاد کو, پاکستان کے جو سیکورٹی انٹرسٹ کو, دیکھیے اگر یہی حالت رہی خدا نخواستہ تو پھر تو آپ کو ماس وائڈ ڈیٹ سروسنگ کے کچھ نہیں بچے گا کہ آپ خرچ کر سکیں. آپ کو تو پھر دفاع کو بھی آپ کو فائنانس کریں گے قرضے لے کر. یہ کبھی نہیں ہوا پاکستان کے تاریخ میں, شاید ایک آدھ مرتبہ ہوا. اب اگر آپ دفاع کو بھی آپ جو کہ پاکستان دفاع کسی بھی قوم کے لیے لازم و ملزوم ہوتے ہیں, سیکورٹی جو ہے وہ پاکستان نہیں بلکہ دنیا کے تمام ممالک کی خوشحالی اور ترقی کی ضمانت ہوتی ہے. اگر اس کو بھی آپ قرضے لے کر آپ اپنا فائنانس کریں گے تو اس سے بڑی شومی قسمت نہیں ہو سکتی. میں مزید آپ کو اس بارے میں بتانا چاہوں گا, اگر کوئی سوال ہوں گے تو میرے ساتھی بھی اس میں حصہ لیں گے. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر قرضوں کی میں سے جان چھڑانی ہے, ایزیئر سیڈ دین ڈن, اور اگر آپ نے ملک کے اندر آپ خوشحالی اور ترقی لانی ہے اور قوم کا وقار اور قوم کی جو اجتماعی بصیرت کو بروئے کار لا کر پاکستان کی عزت اور وقار کو دوبارہ بحال کرنا ہے اور کمیونٹی آف نیشن میں پاکستان کا کھویا ہوا مقام واپس دلانا ہے, اور حضرت قائد کے فرمودات اور علامہ اقبال کے احکامات اور لاکھوں لوگوں کی قربانیوں جنہوں نے پاکستان کے لیے خون کا عطیہ دیا اور خون کے دریا انہوں نے بہائے, ان کو اگر آپ نے سکون دینا ان کی روحوں کو, تو پھر ہمیں ان قرضوں کی میں سے جان چھڑانی ہوگی. یہ لمبا راستہ ہے, اٹس اے بمپی روڈ, وقت لگے گا, لیکن اس کے لیے امانت, دیانت اور مسلسل محنت کرنا ہوگی. اس کے لیے اقبال نے کہا تھا کہ ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ, ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ, پہلے اپنے پیکر خاکی میں جان پیدا کرے. پہلے اپنے آپ میں کمٹمنٹ لے کے آئے, پہلے اپنے پیکر خاکی میں جان پیدا کرے اور پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار, یہ خدار کی زندگی, خدار کی زمین اور خدار کا آسمان. اقبال نے
وہ بات کہی ہے 80 سال پہلے جو آج پرفیکٹلی اپلیکیبل ہے پاکستان کی صورتحال کے اوپر کہ پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار اور خاکستر سے آپ اپنا جہاں پیدا کرے. پھر اس کی جو وہ جو سوا کو کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ وہ جو ہوتی ہے جب جلاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ایش. خاک. اس خاک سے جو اپنا مانگے تانگے کی جو زندگی ہے اس کو خاک سے پھر خود اپنی محنت اور دیانت سے پھر نئی زندگی پیدا کرے. یہ ہے میں سمجھتا ہوں آج کا ہمارے پاکستان کا سب سے بڑا چیلنج. یہ اٹ از ڈیفیکلٹ بٹ ناٹ امپاسبل. میں ان الفاظ کے ساتھ آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے بڑے تحمل سے میری بات سنی, اور اگر اب کوئی سوال ہوں گے تو باری باری. خبر ہو گیا سر.